فی توضیح نزہۃ النظر، اور یہ تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ یہ کتاب شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن علی بن محمود بن حجر بن احمد بن حجر ان کی تصنیف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کنیت ابو الفضل رکھی تھی، جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ ابو الفضل احمد بن علی۔ اللہ اکبر۔ اور خود وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے قاضی تھے اور ان کا نام تھا ابو الفضل محمد بن احمد، ابو الفضل محمد بن احمد۔ اور حافظ ابن حجر نے خود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، رسالہ لکھا ہے، عجیب اس کا عنوان ہے القصد الاحمد بمن کنیتہ ابو الفضل و اسمہ احمد۔ القصد الاحمد بمن کنیتہ ابو الفضل و اسمہ احمد۔ اس پر انہوں نے پوری ایک کتاب رسالہ جمع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ جو ابن حجر آگے آپ نے دیکھے نا، الکنانی، الاسقلانی، الشافعی، کنانی قبیلہ ہے اور اسقلان شہر ہے۔ یہ شہر ہے شام کے ساحل میں، شام کے قریب، اور شافعی مذہب کے اعتبار سے فقہاء میں جو فقہاء اربعہ ہیں رحمہم اللہ، ان میں سے ان کا میلان یا ان کا اجتہاد وہ زیادہ کس امام کے ساتھ ملتا تھا؟ وہ امام شافعی سے۔ تو یہ کنانی نسبت ہے قبیلے کی، اسقلانی نسبت ہے اس کی شہر کی، اور شافعی نسبت ہے مذہب کی۔ اسی وزن پر اللہ اکبر کبیرہ ایک قسطلانی بھی ہیں، اسقلانی اور قسطلانی۔ قسطلانی بھی شارح بخاری اور ان کی شرح بخاری ارشاد الساری کے نام پہ آپ کے ہاں یہاں موجود ہے، ارشاد الساری۔ بلکہ علماء بتلاتے ہیں کہ صحیح بخاری کے متن کے لحاظ سے ارشاد الساری کا متن وہ راجح ہے۔ اور ایک ابن حجر اور بھی ہے، اور وہ ابن حجر حیتمی ہیں، مکی ہیں۔ وہ ابن حجر حیتمی ہیں، مکی ہیں، شافعی ہیں، اور وہ بدعتی ہیں۔ کچھ شافعی بدعتی ہیں اکثر، حنفی بدعتی نہیں ہیں، جو پرانے بدعتی حنفی ہیں۔ اب کے دور کی بات نہیں کرتا، جو پرانے دور کے ہیں حنفی، یوں سمجھیے کہ 12ویں صدی سے پہلے وہ اتنی بدعتی نہیں ہیں، شافعی بدعتی ہیں، بلکہ شافعی قبوری ہیں، شافعی بھی قبوری۔ حتیٰ کہ وہ طبقات الشافعیہ میں سبکی نے لکھا ہے اپنے مذہب کی ترجیح میں کہ اتنے عرصے سے جب سے امام شافعی ہوئے ہیں، وہاں مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کی مسجد میں اور آپ کے منبر پر شافعی امام خطبہ دے رہا ہے، شافعی مؤذن اذان دے رہا ہے، نبی علیہ السلام ان کی آواز اور ان کے اذان سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کی ترجیح کی دلیل ہے۔
ہاں اس قسم کی باتیں شوافے میں پائی جاتی ہیں. یعنی یہ شافی جو ہے نا وہ بھی قبوری ہے. ہمارے یہاں قبوریت کا زیادہ رجحان جو ہے نا یہ جو بریلوی حضرات ہیں نا یا یہاں کے جو صوفی حضرات ہیں، صوفی خانقاہی نظام، انہوں نے پھیلایا ہے. اصل حنفیت جو ہے نا وہ قبوری نہیں ہے. لیکن پھر جب کشف کرامات کی بات آتی ہے تو پھر کیا کہنے کہ اس تالاب میں سارے ننگے ہوتے ہیں. پھر دیوبندی بھی نہیں بچتے بیچارے. اسی لیے ان میں سے ایک گروہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری اور ان کے حلقہ وہ ان سے بالکل جدا ہو گیا اسی مسئلے پر. وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. المیہ یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آب حیات ان کی کتاب ہے، اس میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات جو تھی وہ ذاتی تھی. حیات ذاتی تھی. اب ذاتی حیات کا مطلب یہ ہے کہ ان پر موت نہیں طاری ہوئی. اگر ذاتی ہے تو پھر اس پر موت طاری نہیں ہوئی. حیات اللہ ذوالجلال کی دی ہوئی ہے، اللہ ذوالجلال نے وہ حیات ختم کر دی. ایک سیدھی بات تو یہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حیات جو ہے نا وہ کیا تھی، بلکہ یہاں تک بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے سارے انبیاء کو فیض ملا ہے. آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے سے. اور اسی کے پس پردہ یہ عقیدت ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ فکر ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے یہ دنیا بنی ہے. جس طرح کے صوفیوں نے ایک موضوع روایت بھی بنا رکھی، لولا خلقت الافلاک والارضین. لیکن یہ روایت جو ہے نا، یہ لفظ جو ہے نا، یہ تو وہ تحصیل المنطق ہے، کتاب منطق کی، اس کے مقدمے میں ہے، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے ڈانڈے پھر اس طرح ملتے ہیں. تو یہ ابن حجر بات یہاں سے چلی تھی. ابن حجر حیتمی ہیں، مکی ہیں، شافی ہیں وہ بھی اللہ. اور انہوں نے بھی مشکات کی ایک شرح لکھی ہے، دستیاب نہیں ہے. البتہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرات المفاتی میں انہوں نے اس کو اپنا مرجع بنایا ہے اور جا بجا ابن حجر پر نقد بھی کیا ہے. بسا اوقات عام قاری کو یہ غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ یہ علی قاری حافظ ابن حجر پر نقد کر رہے ہیں، حالانکہ حافظ ابن حجر پر نہیں. حافظ ابن حجر کا جہاں بھی نام لیتے ہیں وہ احترام سے لیتے ہیں، علی قاری. اور اس کا جب نام لیتے ہیں قال ابن حجر، قال ابن حجر، قال ابن حجر، بغیر کسی اور چیز کے، سابقے اور لاحقے کے. خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہاں سے بات ہی چلی تھی نا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور عسقلانی کی نسبت سے انہی کے ساتھ ملتا جلتا ایک نام کیا ہے، عسقلانی. یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ان کے اسی لقب سے ملتا جلتا لقب دوسرے افراد کا بھی ہے، اس میں بھی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہاں یہ ہے کہ یہ ابن حجر جو ہے یہ ان کے جد اعلیٰ جو احمد ہیں ان کا لقب تھا، اور اسی بنیاد پر ان کو ابن حجر کہا جاتا ہے. وہ کسی نے، میں نے ایک دفعہ لطیفہ پڑھا، کسی نے لکھا ابن حجر نے یہ بات کہی، تو اس کے مقابلے میں جو جواب لے رہا ہے ابن حجر نے کہا ہے اگرچہ ابن جبل کا ہے.
بات غلط ہے، جو بات غلط ہے وہ ابن حجر کی بھی غلط ہے، ابن جبل کہے تب بھی غلط ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے القاب میں ایک بڑا لقب شیخ الاسلام کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں بڑے، انہوں نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے، آپ کے ہاں یہاں ہے، الجواہر والدرر فی ترجمات شیخ الاسلام ابن حجر، 3 جلدوں میں ہے نا؟ ہاں جزاک اللہ۔ اس کا مطلب ہے کچھ دیکھی ہیں کتابیں۔ اس کتاب میں ایک بڑی اچھی بات ہے صحیح مسلم کی کتاب روایات کے حوالے سے، بہت اچھی، غالباً 2 جلد میں ہے۔ وہ میں وہاں بیٹھا تھا مکہ مکرمہ میں شیخ ابو الاشبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، تو انہوں نے نا ایک کتاب چا دیا صحیحین کی احادیث کے بارے میں نے وہ دیکھا، حافظ ابن حجری کے نام پہ چھپا۔ میں نے کہا جی یہ تو ان کا مستقل رسالہ نہیں ہے، یہ ان کا نام مستقل رسالہ نہیں ہے کوئی، کیا ہے یہ؟ میں نے کہا یہ الجواہر والدرر میں یہ باس آئی ہے، اور جواہر والدرر کی اس باس کو علیحدہ کسی نے چھاپ دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جواہر والدرر منگوائی، اور وہ بالکل اسی طرح وہی باس وہاں سے لے کے وہ رسالے کی شکل میں چھاپ دی۔ جیسے ایک دفعہ میں گیا تو مارز میں کتاب چھپی، کتاب السنہ لے ابن ماجہ، کتاب السنہ لے ابن ماجہ۔ اب کتاب السنہ کے نام پر محدثین کی بہت سی کتابیں ہیں، تو ساتھی میرے پاس یہ کتاب لایا کہ یہ کتاب السنہ چھپی ہے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں نے کہا یہ بھی جان سازی ہے، یہ مقدمہ ہے وہی ابن ماجہ کا، سنن ابن ماجہ کا، جس کو کتاب السنہ کے نام پہ کسی نے علیحدہ چھاپ دیا۔ جس کو پتہ نہیں وہ جناب کتاب السنہ امام احمد بن حنبل کی، عبداللہ بن احمد کی، ابن ابی عاصم کی، فلاں کی، چلو جی کتاب نصر مروزی کی، یہ کتاب السنہ ابن ماجہ کی بھی مل گئی، وہ تو خوش ہوگا۔ اس طرح کی یہ ناشرین حضرات جو ہے نا، ان کا شر ہے، ناشرین کا اس قسم کا شر ہے، اس شر سے چکنے رہنا چاہیے۔ ایک کتاب آئی 6-7 جلدوں میں ہے ہمارے پاس ادارے میں، التفسیر الکبیر کے نام پر۔ کس کی کتاب ہے؟ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، طبرانی کی، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی خوشی ہوئی، ایک ساتھی جلدی لے کے آیا وہاں مدینہ طیبہ میں ہی مارز میں، اس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ امام طبرانی کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ میں نے کہا یہ ساری تفسیر بغیر سند کے، امام طبرانی ایسے نہیں ہے جو بغیر سند کے بات کرے۔ دیکھیں نا، یہ کیا کہنا چاہیے کہ ہر مصنف کے اسلوب کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کہیں دھوکے میں پھنس نہ جائے۔ وہ میری بات جو وہاں یونیورسٹی کے طلباء تھے انہوں نے بھی سنی، دوسرے ساتھی جو تھے، رات کو بیٹھتے ہیں، اب تو وہاں بھی کوئی نہیں بیٹھتا۔ شیخ میں نے پوچھا، یہ کرونا کی وجہ سے بہت خوف و ہراس ہے اب بھی وہاں، مشائخ کی ملاقات اب بند ہے، حرم میں دروس بند ہیں، اور وہاں بھی یہ سماجی فاصلہ ابھی تک برقرار ہے۔ آپ فوٹو دیکھتے ہوں گے حرم میں طواف کی، سوائے وہ رات ہی ٹیلی فون ہمارے دوست ہیں سراج صاحب، ان کا آیا تھا۔ میں نے کہا یاب اس دنوں میں آنے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، دل پہ حسرتیں لے کے آدمی آئے گا جو جائے گا۔ 1 جنوری کو فلائٹیں سعودی عرب کی کھول رہے ہیں وہ سارے ہر طرف، پھر شاید
یہ عمرہ عام کھلے اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ نہ ہوں، پھر دیکھو کیا بنتا ہے، اللہ مہربانی فرمائے۔ تو شیخ عبد الباری ہیں، حدیث کے استاد ہیں، شیخ حماد انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ شیخ حماد بہت فاضل آدمی تھے۔ مولانا عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے تو میں نے واپسی پر پوچھا، میں نے کہا وہاں کوئی ٹھرکی آدمی بھی نظر آیا؟ وہ یہ لفظ وہ بولتے تھے مولانا رحمۃ اللہ علیہ، وہاں کوئی ٹھرکی آدمی نظر آیا؟ فرمانے لگے ہاں شیخ حماد ہیں وہاں، انہی کا نام لیا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو شیخ عبد الباری کے ہاں مغرب کے بعد وہ عشاء تک بیٹھتے ہیں، طلباء بھی آتے ہیں جنہوں نے میل ملاقات کرنی ہوتی ہے، باعث غیب ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں چائے کا اور کعبے کا دور چلتا ہے وہاں عرب کی ثقافت کے مطابق۔ تو اس مجلس میں کسی نے یہ سوال کر دیا اور کہہ دیا کہ میرے حوالے سے کہ اس نے کہا کہ یہ کتاب جعلی ہے، ان کی کتاب نہیں ہو سکتی، یا اگر ہے تو پھر تصرف کیا ہے کسی نے۔ اللہ اکبر! شیخ عبد الباری فرمانے لگے بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے۔ 2 دن کے بعد میں بھی ملاقات کے لیے جا نکلا ساتھیوں کے ساتھ، تو پھر انہوں نے یہی بات خود سنائی شیخ عبد الباری صاحب کہ ایسی کتاب آئی ہے اور آپ کے حوالے سے مجھ سے یہ پوچھا گیا، تو میں نے یہی کہا کہ یہ ٹھیک ہے، ان کی کتاب ایسی نہیں ہو سکتی کہ تفسیر میں امام طبرانی کتاب لکھے ہیں اور کوئی سند بھی نہ ہو ان کی، ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ! تو کیا بات ہو رہی تھی، کہاں تھے سے چلے تھے؟ الجواہر والدرر فی ترجمہ شیخ الاسلام ابن حجر۔ حافظ سخاوی میں نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ لقب جو ہے نا، ہر متبع سنت پر بھی، اور ہر متبع سنت وہ جسے قواعد علمیہ کا، احادیث مبارکہ کا اور اقوال علماء کا علم، اور جسے اجتہاد اور استخراج مسائل کا اللہ نے ملکہ عطا فرمایا، کہتے ہیں کہ اس کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، معقول اور منقول میں اس کا اعلیٰ درجہ اللہ۔ اور سب سے پہلے جن کو یہ لقب دیا گیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق، سب سے پہلے جن کو یہ لقب دیا گیا ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، پھر عمر۔ اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، امام محمد بن ابی بکر الشافعی کی کتاب ہے الرد الوافر، الرد الوافر، اس میں اور سخاوی نے الجواہر میں جن جن کو شیخ الاسلام کہا گیا ہے ان کے تمام نام دیے، الرد الوافر میں اور الجواہر والدرر میں جن جن کا نام لقب یہ شیخ الاسلام ہے، وہ ان دونوں کتابوں میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا۔ اللہ اکبر! سخاوی کہتے ہیں لیکن اب تو مصیبت یہ ہے کہ 8ویں صدی کے بعد یہ لقب بہت پامال ہو گیا، یہ لقب بہت پامال ہو گیا، جس کسی کو دیکھو وہ شیخ الاسلام ہے، جس کسی کو دیکھو شیخ الاسلام۔ ہاں، یہ ہمارا وہ لاہور کا پادری بھی شیخ الاسلام ہے، ہاں، لوگوں کو پیسے دے دے کے کتابیں لکھوانے والے وہ شیخ الاسلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ الاسلام ابن یعنی دیکھیں سبکی نے لکھا ہے، اس نے طبقات الشافعیہ میں کہا ہے، مزی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 آدمیوں کو شیخ الاسلام کہا ہے، ایک حافظ ابن تیمیہ کو
اور ایک سبکی تاج الدین سبکی کو، دو آدمیوں کو شیخ الاسلام کا ہے۔ اور یہ ہمارے دور کا قریبی دور میں زاہد کوثری کی ایک کتاب ہے طلاق پر، الاشفاق اس کا غالباً نام ہے۔ اس کتاب میں بہت جملہ غلط لکھا ہے، غلیظ جملہ، اس کی زبان بڑی گندی ہے، گالی دیتا ہے بڑی ادبی زبان میں گالیاں دیتا ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے ان کانا ابن تیمیہ شیخ الاسلام فعلی الاسلام سلام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کانا ابن تیمیہ شیخ الاسلام فعلی الاسلام سلام۔ اب اندازہ کریں کتنا بغض اور عناد ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ تاج الدین سبکی یہ تو امام مزی رحمہ اللہ کے شاگرد نے جی، تاج الدین سبکی یہ امام مزی کے شاگرد نے تاج الدین تو سنیے اس کے والد کو، تاج الدین سبکی کا جو والد ہے نا اس کے بارے میں۔ تاج الدین سبکی تو خود طبقات شافیہ کا مصنف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے والد کو یہ دیا ہے، چھٹی جلد میں آخری جلد میں اپنے والد کا اس نے بڑا مفصل ترجمہ لکھا ہے، اسی میں یہ بات لکھی، یا میرے والد کو مزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، یا حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن طبقات الشافیہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سے نقل کیا ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ میں کہ قاضی شمس الدین نے کہا ان لم یکن ابن تیمیہ شیخ الاسلام فمن، اگر ابن تیمیہ شیخ الاسلام نہیں تو کون ہے دوسرا؟ سمجھے نا؟ تو یہ لقب جن مقتدر حضرات کو اہل علم نے دیا ہے ان میں ایک شیخ الاسلام ابن حجر بھی ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ کے گوش گزار کی ہے، اسی لیے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ ابن حجر ہیں لقب ان کا۔ ہم جو طبقات حدیث یا رجال کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وائل بن حجر آتا ہے، وائل بن حجر آتا ہے، اور اسی طرح اللہ آپ کا بڑا علی ابن حجر آتا ہے، حجر نہیں استعمال ہوتا، حجر نہیں، وائل بن حجر، علی بن حجر۔ لیکن ان کے اجداد میں جو احمد تھا ان کا لقب ابن حجر ہونے کی وجہ سے، جیسے میں نے سلسلہ نسب آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہا جاتا ہے، ابن حجر کہا جاتا ہے۔ یہ اجداد میں کی طرف جو نسبت ہوتی ہے عرب میں عام روایت تھا، آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے قریشی ہیں، نسبت تو فعل کی طرف ہے، قریش تھا۔ اب اس قریش کے آگے کیا ہے، بہت سے کہنا چاہیے کہ انساب ہیں، بہت سے انساب ہیں، لیکن قریش میں سب سے زیادہ جو پاپولر تھے وہ دو قبیلے تھے، ایک بنو مخزوم اور ایک بنو عبد مناف۔ یہ دو قبیلے سب سے زیادہ کیا تھے، پاپولر تھے باقی تمام قبیلوں سے۔ قبیلہ بنی تیم بھی ہے، قبیلہ بنو عدی بھی ہے، بنو امیہ کا قبیلہ ہے، لیکن بنو امیہ کا قبیلہ بھی نیچے ہے، بنو مخزوم کا قبیلہ ہے وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابو جہل کا، خالد بن ولید کا، یہ مخزومی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، یاد دہانی کے طور پر اشارہ کیا دیتا ہوں
وہ جس عورت کی سفارش کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں حضرت اسامہ کو لائے تھے، وہ بھی عورت مخزومی تھی، فاطمہ مخزومی تھی وہ، اور اسی کے سارے مخزومیوں کی ناک کٹ جائے گی اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا، وہ عورت بھی مخزومی تھی، سمجھے؟ اور یہ بات حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے منہاج السنہ میں کہ جس وقت حضرت ابو قحافہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو خلیفہ بنایا گیا ہے، وہ تو نابینے تھے نا گھر میں، ان کو بنایا گیا ہے خلیفہ، تو ابو قحافہ نے کہا کہ بنو عبد مناف اور بنو مخزوم نے اس کو قبول کر لیا۔ دیکھیں نا، ابو قحافہ نے کیا کہا کہ بنو مخزوم نے اور بنو عبد مناف نے قبول کر لیا۔ ابو جال کہا کرتا تھا نا ابن ہشام میں اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا جملہ معروف ہے کہ ہمارا اور ان کا ہمیشہ سے مقابلہ رہا ہے، انہوں نے گھوڑے دوڑائے، ہم نے بھی دوڑائے، انہوں نے غریب پروری کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، ہر میدان میں ہم ان کے ساتھ برابر کے ٹکر میں رہے، لیکن اب آ کے کہتے ہیں ہمارے اندر ایک نبی ہے بنو عبد مناف، اور نبی ہم کو کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ یہ ابو جہل کا اپنا کلام، نبی اب کہاں سے لے آئیں؟ ہر میدان میں ہم نے تو ان کا بنو عبد مناف کا مقابلہ کیا ہے، اب کیسے کریں مقابلہ؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اجداد اعلیٰ کی طرف نسبت عرب میں عام تھی، اور یہ ہمارے ہاں بھی ہے، یہ قومیں ہیں نا، جٹ برادری میں دیکھیں کتنی برادری ہیں، یہ برادریاں بھی کسی نہ کسی بڑے فرد کی بنا پر، سمجھ گئے یا نہیں؟ اسی طرح دوسرے قبائل ہیں، عرب میں بھی اسی طرح چلتا تھا۔ تو یہ جد اعلیٰ جو ہے وہ جا کے 1 2 3 4 5 6 7ویں مرحلے پر ابن حجر ان کا جد اعلیٰ ہے، ان کی بنیاد پر یہ ابن حجر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ یتیمی میں ان کی پرورش ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں لکھا حاشیے میں کہ 5ویں نمبر پر ہے، لکھون الحجر اسم ابی الخام، محمد احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن محمود بن احمد بن حجر۔ یہ غلط لکھا ہے۔ یہ 22 شعبان کو پیدا ہوئے تھے 770 میں۔ چار سال کے تھے کہ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، اور والدہ اس سے بھی پہلے فوت ہو گئی تھی، والدہ ان سے بھی پہلے فوت ہو گئی تھی، یتیم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کو کتنا باغ لگایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یتیم تھے، امام بخاری بھی یتیم تھے، اور بخاری کے بڑے شاعر وہ بھی یتیم۔ یتیموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا اعزاز بخشا۔ تو کہتے ہیں 5 سال کے تھے جب انہوں نے مدرسے میں قدم رکھا ہے، قرآن مجید پہلے حفظ کیا، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے سب سے پہلے حرم مکی میں انہوں نے 785 میں نماز تراویح پڑھائی، 785 میں، اور سورت مریم ایک دن میں یاد کی تھی انہوں نے۔ حافظ سقاوی نے لکھا ہے کہ سورت مریم ایک ہی دن میں یاد کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو الحاوی الصغیر ہے،
الحاوی الصغیر جو فقہ شافعی کی بہت اہم کتاب ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حاوی صغیر کی تصحیح کی اور اس کو ایک دفعہ پڑھا. ایک دفعہ پڑھنے کے بعد وہ ساری کی ساری کتاب ان کو یاد ہو گئی تھی. حافظے کا یہ عالم تھا. یہ آپ کے ہاں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے تو صحیح مسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ 4 مجالس میں انہوں نے اپنے استاد کے سامنے اس کتاب کی قرات کی. 4 مجلسوں صحیح مسلم. اتنے سریع القراء ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. اور موجم صغیر ہے نا ایک جلد میں، زور سے اثر تک اس کو ختم کیا انہوں نے استاد کے سامنے. ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم تو زور سے اثر تک چند صفحے بڑی مشکل سے مکمل کر پائے. اسی طرح دوسری کتابوں کا عالم، یعنی حفظ اور ضبط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ انہیں عطا فرمایا تھا. یا رحمت اللہ. اور اس کی وجہ بتلاتے ہیں، خود انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے جب حج کیا ہے، اللہ اکبر، تو میں نے زمزم کا پانی پیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنا حافظہ عطا فرما جو زابی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. جی، اور میں زابی کے مرتبے کو پہنچ جاؤں. اللہ اکبر کبیر. کہتے ہیں اس کے بعد تقریباً 20 سال کے بعد میں نے کہا یار میں اس وقت جو دعا کی تھی نے اچھا نہیں کیا بلکہ مجھے تو اللہ ذوالجلال سے نا زابی سے بھی اوپر کے مرتبے کا اللہ ذوالجلال سے سوال کرنا چاہیے تھا. چنانچہ دوبارہ جس وقت اللہ کے گھر گئے ہیں اور زمزم پیا ہے تو اسی نیت سے کہتے ہیں کہ میں نے زمزم پیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال مجھے حافظ زابی سے بھی اوپر کا جو ہے نا مرتبہ عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر کبیر. حدیث شریف میں آتا ہے نا، آپ نے پڑھی ہے، ماء زمزم لما شرب له خیر الماء علی وجہ الارض خیر ماء زمزم، خیر الماء علی وجہ الارض، زمین کی سطح پر سب سے بہتر پانی جو ہے نا وہ زمزم کا ہے. لیکن ہمارا احمد رضا کہتا ہے کہ سب سے اچھا پانی مدینے کا ہے. ان کو میٹھا میٹھا مدینہ نظر آتا ہے نا، اس لیے سارا پانی بھی وہاں کا نظر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرماتے ہیں، یہ کچھ اور عاشق نبی بھی ہیں. عاشق کتنے ہیں، نعتیں پڑھنے پڑیں گے، گویوں کی مسجدیں ہیں گانے بجانے والوں کی. دین کی مدرسے کب ہیں، تعلیم کی مدرسے کب ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس طرح حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور اس وقت کے بڑے بڑے مشائخ سے انہوں نے علم حاصل کیا، جن کی تعداد کہتے ہیں 500 تھی. سخاوی نے ذکر کیا ہے کہ جن کی تعداد تقریباً 500 تھی. ان میں سب سے زیادہ مشہور حافظ عراقی ہیں، ابو الفضل العراقی. اللہ اکبر کبیرہ. حافظ بلقینی ہیں، ابن ملقن ہیں، علامہ ہاشمی ہیں. علامہ ہاشمی ہی کو حافظ علامہ مزی نے، یا علامہ مزی کے ساتھ ان کا رشتہ بھی تھا. غالباً علامہ مزی کی بیٹی ان کے گھر تھی.
یاد پڑتا ہے. اور یہ جو ہے نا مجموع الزوائد اور زوائد پر ان کی کتابیں، اس طرف انہیں علامہ مزی نے لگایا تھا. مزی نے کہا تھا کہ پہلے مسند احمد، طبرانی کی تینوں کتابیں، بزار اور ابو یعلا، ان کے زوائد بالاسناد جمع کرو، بالاسناد زوائد جمع ہو. اب وہ تو چھپ گئے، بزار کے زوائد بھی، ابو یعلا کے زوائد بھی، اور زوائد طبرانی جو ہے نا وہ مجمع البحرین کے نام پر طبرانی صغیر اور طبرانی اوسط کے چھپے، کبیر کے نہیں. لیکن جب یہ کام مکمل ہوا تو حافظ مزی نے پھر ایک دوسرا مشورہ دیا کہ اب ان کی اسانید کو حذف کر دو اور ان کے متون کو اکٹھا کر دو. سمجھے بات؟ ان کے متون کو ابواب کے تحت اکٹھا کر دو اور ان متون پر حکم بھی لگاؤ جو تمہارے اتحاد کے مطابق ہو. چنانچہ پھر انہوں نے مجموع الزوائد انہی کتابوں میں سے منتخب کی. سمجھ گیا ساری بات؟ مجموع الزوائد کا پس منظر. تو یہ مجموع الزوائد آپ کے سامنے. ہاں جی، صاحب تو کہتے ہیں کہ ہاشمی بہت ہی زیادہ متساہل ہے. سن تو لو یار، پوری بات کر لینے دو اس فقیر کو بھی. مجموع الزوائد پر جب ہاتھ آئی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے، تو انہوں نے اس پر بعض جگہ پر ملاحظات کیے، نقد کیے. اگر آپ مجموع الزوائد کی پہلی جلد دیکھیں تو بعض مقامات پر ابن حجر کے حاشیے سے یا ان کے حوالے سے حکم پر نقد موجود اب بھی ہے. پہلی جلد ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو ابن حجر نے وہ نقد چھوڑ دیا. استاد کو ناراض نہیں کیا. ہمارے لیے تو بہت مفید تھا اگر وہ نقد مکمل ہو جاتا. ہمارے جیسے تہی دامن جو ہے ان کے لیے تو بہت اچھا تھا، اور ہم اپنی آراء دینے سے بھی کچھ نہ کچھ بہت حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں اگر حافظ ابن حجر کا یہ نقد مکمل ہو جاتا. یہ ساری بات سخاوی نے بھی لکھی ہے اور شوقانی نے بھی البدر الطالع میں لکھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ کتابوں کا مجموعہ اس طرح چھپا ہے. ابو یعلا کے زوائد المقصد العلی کے نام پر 3 جلدوں میں. معجم کے مسرد اس کا بزار کا بھی اسی طرح انہوں نے نام رکھا ہے، کشف الاسطار. بزار کے زوائد جو ہے پہلے وہ کشف الاسطار کے نام پر. اللہ اکبر کبیرہ. اور مسند احمد کے جو زوائد ہے المقصد العلی جو ہمارے ادارے نے چھاپے. مسند احمد کے زوائد جو ہے نا وہ ادارہ علوم اصلیہ نے چھاپے 4 جلدوں میں. ہاں جی، آپ نے جو ادارہ علوم اصلیہ نے چھاپے ہیں. یہ آپ کا جو پڑھا ہوا ہے ہاں وہی ہے نا، ادارے نے چھاپا ہے، میں نے تو نہیں چھاپا. میں اتنی سخت کتنے یہ چھپی ہے، چھاپی تو ہے بیت السلام نے، عابد الہی صاحب نے، اللہ ان کو جزا دے. عربی کی کتاب یہاں پاکستان میں نکلتی کتنی ہے. ہمارے علماء کرام تو اردو کی کتاب لے کے مفت لے کے ہدیتاً تحفتاً لے کے پھر بھی نہیں پڑھتے. عربی کی کیا پڑھیں گے؟ تو اس لیے اس کو ادھر ہی چھپوانے کی کوشش کی. ویسے ہم پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی، چلو آپ کی مہربانی جی، آپ پڑھ لیتے ہیں. اللہ کرے یہ چاٹ لگ جائے پڑھنے کی آپ کو. ہاں، یہ چاٹ پڑھنے کی لگ جائے پھر ہی بات بنے گی. اللہ اکبر کبیر. تو یہ ہے ان کے اساتذہ رحمہم اللہ، بڑے بڑے کبار. ورنہ انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے 500 کے قریب اساتذہ سے کسب فیض کیا ہے. اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا تلامذہ کا حلقہ وہ بھی بہت وسیع ہے.
اور ان کے تلامذہ میں اللہ اکبر کبیرہ مشہور حافظ زکریہ انصاری ابن قاضی شعبہ ہیں، اور ابن فہد المکی ہیں، علامہ بقائی ہیں، مشہور تلامذہ میں سخاوی ہیں۔ سخاوی کا اور سیوطی کا یہ جھگڑا چلتا رہا ہے کہ اور دونوں کے ردود ہیں ایک دوسرے کے خلاف سخت۔ سخاوی کہتے ہیں کہ آپ کو استاد جی سے، ابن حجر سے، ہمارے استاد سے کسب فیض کا شرف حاصل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گیا ہوں، ان کی زیارت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں زیارت سے کیا بنتا ہے جب تک ان سے پڑھا نہ ہو۔ تو اس قسم کے ردود اگر آپ دیکھیں سخاوی کے کسی ترجمے میں تو آپ کو ملیں گے، اور سیوطی کے ترجمے میں۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اچھا ترجمہ مفصل لکھا ہے یہ تدریب الراوی کے مقدمے میں، تدریب الراوی کے مقدمے میں، اور اس میں ان کتابوں کا سارا تمام کا ذکر موجود ہے۔ حافظ سخاوی کا ترجمہ البدر الطالع میں اور شذرات الذہب میں یہ دیا ہے علامہ ابن العماد نے اور علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو کتاب لکھنے کی ابتدا کی ہے، کہتے ہیں کہ 23 سال کی ان کی عمر تھی جب انہوں نے کیا کیا ہے، لکھنا شروع کیا ہے، اور وفات تک یہ علوم لکھتے رہے ہیں۔ اور نزہہ جو ہے نا، نزہۃ النظر، اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں کہ 812 میں مکمل کیا ہے۔ نزہۃ النظر جو متن ہے، نخبہ جو ہے، نخبۃ الفکر، وہ 812 میں مکمل کیا۔ اور یہ جو شرح ہے یہ انہوں نے 818 میں مکمل کی، 818 ہجری میں۔ یہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی تصانیف ہیں ان کا اچھا ترجمہ آیا ہے، یہ لسان المیزان کی آخری جلد ہے نا، اس کے آخر میں، لسان المیزان کے آخر میں حافظ ابن حجر کا اچھا ترجمہ تھا۔ اس میں بھی ہے، سخاوی کی اضواء اللامہ بھی ہے، اور الجواہر الدرر میں بھی ہے، البدر الطالع میں بھی ہے۔ یہ اہم مراجع ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم کے حوالے سے۔ اور ان کی جو تصانیف سب سے زیادہ جس نے شہرت پائی ہے وہ آپ جانتے ہیں فتح الباری، وہ فتح الباری ہے، اور اس کا مقدمہ ہدی الساری، جس کو کہتے ہیں کہ اصل میں اس کا نام ہدی الساری، ہدی الساری، ہدی الساری نہیں، ہدی الساری، ابھی چل نکلا ہے ہدی الساری۔ اور یہ بات بھی نوٹس میں رہنی چاہیے کہ مقدمہ حافظ ابن حجر نے پہلے لکھا ہے اور فتح الباری بعد میں لکھی۔ مقدمہ حافظ نے پہلے لکھا ہے۔ شیخ عبد الباری کے ہاں بیٹھے تھے تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ طلباء کے ساتھ ان کے ملنے والے دوسرے علماء بھی کچھ بسا اوقات آ جاتے، تو اس میں ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ فتح الباری کے مقدمہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پر اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، لیکن 4 روایتوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جواب مشکل ہے، لیکن فتح الباری میں ان کے جواب دیے، ان 4 کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟
اب پتہ نہیں امتحان لینے کے لیے یا ویسے ہی، اللہ بہتر جانتا ہے. ویسے شیخ رحمۃ اللہ حافظہ اللہ، اللہ برکت فرمائے، بہت اکرام اور محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے اپنے بیٹے عبید کے لیے جو داخلے کے لیے درخواست دی تو شیخ نے امید الجامعہ کو خود اپنے ہاتھ سے جا کے دی کہ یہ ہمارے عزیز کی درخواست ہے، اس کو جمع کرو. داخلہ پھر بھی اس کا نہیں ہوا. مجھے کئی کہتے ہیں جی تزکیہ، میں نے کہا کیا تزکیہ لکھ کے دوں، میرا بیٹا تو وہاں داخل نہیں ہوا، میں کیا تزکیہ لکھ کے، میرا کون تزکیہ قبول کرے گا. میں نے کہا میرا تزکیہ چھوڑ کے شیخ عبدالباری آپ جا کے، اصل فیصلے اوپر ہوتے ہیں، نیچے نہیں ہوتے، اوپر ہوتے ہیں. تو خیر کہنے کا مطلب تھا کہ وہ اس نے یہ سوال کیا. اب شیخ نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ ان سے پوچھو یہ سوال، شیخ ارشاد سے پوچھو. تو میں نے یہی جواب دیا کہ مقدمہ فتح الباری جو ہے نا وہ حافظ نے پہلے لکھا ہے اور فتح الباری بعد میں لکھی. فتح الباری میں بسا اوقات بعض مقامات پر مقدمے کا ذکر موجود ہے کہ میں نے مقدمے میں یہ لکھا ہے. تو میرے اس جواب کی انہوں نے تائید کی، تحسین کی کہ بالکل ٹھیک ہے. تو مقدمہ فتح الباری پہلے لکھا ہے. عموماً مقدمہ بعد میں لکھا جاتا ہے، ہر کتاب کا اکثر و بیشتر مقدمہ بعد، پیش لفظ بعد میں لکھے جاتے ہیں. مصنف بھی اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، کتاب مکمل کر لی کیونکہ کتاب کا سارا خلاصہ مقدمے میں دینا ہوتا ہے، سمجھے نا. لیکن انہوں نے مقدمہ پہلے لکھا ہے اور شرح بعد میں کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک. کیا حکم ارشاد؟ جی وہ موٹر سائیکل کی چابی لینی تھی وہ. اچھا اچھا اچھا. اور سر آج حیدرآباد نہیں جا رہے شاید؟ شام جانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ بزرگوں کی میت میں اور ان کے زیر سایہ جانا ہے. اللہ پاک آپ کا سایہ بھی قائم رکھے. صلی اللہ وہ ساڈا سایہ تو بکھرے آیا ہوں انشاءاللہ. وہ شورش تقریر کرنے آتے تو بھی کاٹ رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ. وہ تقریر تو پہلو آخیا نا کہ جناب شورش کاشمیری چراغے مجلس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں. وہ جو تھا اسٹیج سیکرٹری جی شورش کھڑا ہوا خطبے کے بعد کہنے لگا او میں کیا ہوں، میں تو بجھی ہوئی بتی بھی نہیں ہوں. وہ ہمارا حال بھی یہی ہے، ان کے سامنے ہمارا تو بھائی بجھی ہوئی بتی کی بھی حیثیت نہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو خیر میں ذکر کر رہا تھا بسم اللہ کہ فتح الباری یہ بعد میں ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے. مقدمہ اس سے پہلے تو سب سے زیادہ جس نے شہرت پائی ہے وہ فتح الباری، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر تہذیب التہذیب. تہذیب التہذیب، اور یہ سلسلہ تو بڑا عجیب ہے نا. پہلے الاکمال ہے حافظ مقدسی کی، پھر تہذیب الکمال ہے حافظ ذابی کی، پھر جناب تہذیب التہذیب ہے ابن حجر کی، امام مزی کی تہذیب الکمال ہے، اس سے پہلے الاکمال ہے ذابی کی، پھر تہذیب التہذیب ہے. ذابی کی بھی ہے تہذیب التہذیب، وہ بھی چھپی ہے، وہ بھی چھپی. اقبال کے بعد مزی کی ہے، مزی کے بعد ذابی کی ہے، ذابی کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے ابن حجر کی ہے، ابن حجر کے بعد علامہ کیا نام ہے انصاری کی ہے. یہ تہذیب الکمال جو ایک جلد میں خلاصۃ و تہذیب الکمال خضر جی کا، علامہ خضر جی کا. لیکن تہذیب التہذیب میں سقط ہے، موجودہ نسخے میں سقط ہے.
عبارتیں چھوٹی ہوئی ہیں، بعض چیزیں مہمل بھی ہیں. اس کا اصل نسخہ ملا ہے خود حافظ ابن حجر کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اور اس کو سامنے رکھ کے دوسرے نسخوں کو ملا کے یہی شیخ عبد الباری حافظہ اللہ کے زیر نگرانی تہذیب کا کام یونیورسٹی کے آخری کلاس کی طلباء نے مکمل کیا. اب پچھلے سال میں گیا تھا، پوچھا تھا اس کے بارے میں، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا تھا کہ کسی ناشر سے بات اس کی طباعت کی ہو چکی ہے. اب کب چھپ کے بازار میں آتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. کہہ رہے تھے کہ 17-18 جلدوں میں ہوگی تحقیق کے ساتھ، اور اس میں بہت سے اضافے بھی ہوں گے ہماری اس کتاب سے، تہذیب التہذیب سے. اللہ کرے ہماری زندگی میں وہ بھی چھپ جائے. پھر لسان المیزان ہے. میزان ذابی کی ہے اور یہ اس کی لسان ہے. لسان کیا ہے؟ وہ درمیان میں کلی جو ہوتی ہے، درمیان میں وہ کلی ہوتی ہے نا، اس کو لسان. باتیں یار بہت سی آ جاتی ہیں ذہن میں، چھوڑتے ہیں، پھر آپ کا وقت قیمتی جو ہے نا وہ خرچ ہو جاتا ہے. لسان المیزان ہے، چھوڑے اس بات کو، پھر کبھی ہوگا. لسان المیزان کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے حافظ ذابی کی میزان کو، لیکن بعد میں حافظ پچھتائے ہیں، پشیمان ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کاش کہ میں میزان کی پابندی نہ کرتا. آپ خود ایک کتاب اسی موضوع پر ضعفاء پر لکھتا تو وہ اس سے زیادہ جامع ہوتی، اس سے زیادہ جامع ہوتی. یہ خود انہوں نے کہا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان کی کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، التلخیص الحبیر. التلخیص الحبیر جانتے ہیں؟ اب تو تحقیق کے ساتھ بھی وہ چھپ گئی، التلخیص الخبیر. اور بہت اچھی کتاب جس سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا پتہ چلتا ہے وہ تغلیق التعلیق ہے. تغلیق التعلیق جو صحیح بخاری کی معلق روایات کی تخریج، جس میں اس کی تخریج حافظ ابن حجر اپنی سند سے ذکر کرتے ہیں. کمال یہ ہے، اپنی سند سے. اسی طرح حافظ کے امالی ہیں، امالی کے بھی 2 جلدیں چھپ گئی ہیں. وہاں پیر جھنڈے پڑی ہیں کتاب نقلی، یعنی خطی طور پر، کلمی طور پر 2 جلدوں میں، اور 2 جلدیں اس کی امالی کی. کہتے ہیں کہیں میں نے پڑھا ہے کہ امالی سب سے مؤخر ہے آخری کتابوں میں سے، اور امالی میں بھی یہی اسلوب ہے. امالی میں بھی یہی اسلوب ہے کہ وہ کسی روایت، امالی کس کی ہے؟ امالی ہے ایک تو اذکار پر، کتاب الاذکار ہے نبوی کی رحمۃ اللہ علیہ، اس پر حدیث آئی نبوی اذکار میں، تو حافظ نے اس کی اپنی سند سے روایات بیان کی. سمجھے نا؟ اور ایک اور فقہ کی کتاب ہے، ذہن میں نام نکل گیا، اس کی تخریج امالی میں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، رجال میں اپنے دور میں الدرر الکامنہ ہے. الدرر الکامنہ ہے. اللہ اکبر کبیر. اور اسی پر ان کی ایک کتاب یہ بھی ہے، انباء العمر بابناء العمر، رجال پر. انباء العمر بابناء العمر، ان کے معاصرین کے بارے میں. یہ مشہور کتابیں ہیں، ورنہ کافی تعداد میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ کے فضل و کرم سے کہتے ہیں کہ 200 کے قریب کتابیں حافظ ابن حجر کی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹی بڑی 200 کتابیں. یہ سبق اسباق بھی پڑھاتے رہے ہیں اور قاضی بھی رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ.
جب یہ قاضی تھے تو ایک عجیب واقعہ ہے. گھوڑے پر آ رہے تھے، پڑھا ہے آپ نے؟ ماشاء اللہ. گھوڑے پر آ رہے تھے تو ایک عیسائی تھا بیچارہ، محنت مزدوری کرنے والا. اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام تھام لی کہ قاضی صاحب مجھے مسئلہ بتلائیں کہ آپ یہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہاں جی، کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے کیا ہے؟ جہنم. آپ اپنا حال دیکھ لیں اور میرا حال بھی دیکھ لیں. میں کس جنت میں ہوں اور آپ کس جہنم میں ہیں؟ ایسا نازک سوال تھا. فیض القدیر میں، الفیض القدیر میں مناوی نے اس کو ذکر کیا ہے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بھائی آپ اس کو سمجھے کہ مومن کو جو قیام جنت میں ملے گی اس کے مقابلے میں یہ دنیا جہنم ہے، اور کافر کو جو جگہ جہنم میں آخرت میں ملے گی اس کے مقابلے میں یہ اس کے لیے جنت ہے. خاموش ہو کہ کافر کو جو آخرت میں جگہ ملے گی وہ کیا ہوگی؟ اس کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے یہ دنیا جہنم، آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے. تو یہ حکیمانہ جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. تو یہ قاضی بھی تھے، بات تو یہاں سے چلی بھی، وقت کے قاضی بھی تھے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے نخبۃ الفکر ہے، رہی بات یہ، تو اس کے بارے میں کچھ باتیں جو اصل متن ہے، دو چار باتیں اس کے بھی ہو جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی نام نخبۃ الفکر کے نام پہ، نخبۃ الفکر فی علم النظر کے نام سے ایک کتاب چھپی، ایک کتاب ہے. ابن واصل ذکر کیا ہے سخاوی نے، وقد سبقہ ابن واصل فسمى نخبۃ الفکر فی علم النظر. سخاوی کہتے ہیں ولیکن الحافظ لم یستحضر حین التسمیہ بہ. جب اس کتاب کا نام نخبہ رکھا تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس پہلی ابن الفضل کی کتاب کا علم نہ تھا، ورنہ شاید کوئی اور نام رکھ لیتے. ہاں، ابن الفضل یہی ذکر کیا ہے سخاوی نے، پورا نام ذکر نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ. لیکن اب کیا کیا جائے کہ ابن رجب نے بھی فتح الباری لکھی ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری لکھی، وہاں سخاوی کیا کہیں گے؟ حالانکہ ابن رجب کی فتح الباری کا علم ہے سخاوی ابن حجر کو. تو یہ نام میں توارد کی بنا پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ جی اگر ان کو پہلے پتا ہوتا تو شاید یہ نام نہ رکھتے. یعنی انہوں نے اپنے استاد سے ایک قسم کی خفت کا جو ازالہ کرنا چاہا ہے وہ بات نہیں. ایک نام کی کئی کتابیں. اب مغنی کتنی کتابوں کے نام ہیں؟ مغنی لغت میں ہے، مغنی رجال میں ہے، مغنی جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں کیا یار ابن قدامہ ہے، یعنی فقہ میں ہے. مغنی یہ اسماء اور رجال میں ہے، وہ ہمارے ہندی کی کئی کتابیں ہیں مغنی کے نام پہ. تو یہ کہنا کہ جناب وہ ایسی بات ہے تو یہ نہیں ٹھیک، یہ بات مال نظر. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 1812 میں اس جیسے میں نے ذکر کیا ہے نخبۃ الفکر کی جو ہے نا مدون کیا نخبہ کو، اور نخبہ کی بھی
لوگوں نے شرح کی ہے. ایک تو شرح خود حافظ نے کی ہے نا. حافظ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے میرے اس متن کی شرح کی. آگے آئے گا پڑھیں گے آپ. بہت سے حضرات نے نخبہ کی کیا کی ہے؟ شرح کی. اور بہت سے حضرات نے نخبہ کو نظم بھی کیا ہے اس دور میں، خود ان کے دور میں بھی اور بعد میں بھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور جنہوں نے نظم کیا ہے پھر بعد میں آنے والوں نے ان نظم کی پھر شرح لکھی. یعنی حافظ ابن حجر کی نخبہ کی شرح، پھر اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے نظم کی پھر شرح، اور نخبہ کا پھر اختصار دار اختصار، نخبہ کا بھی اختصار، اور پھر عجیب ہے کہ اس اختصار کی پھر شرح. یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں کتابوں میں. میں نے تو صرف اشارہ ہی کیا ہے کہ اس کی قبولیت کا اندازہ آپ اس سے کریں. اس متن کی قبولیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل علم نے اس سے کتنا اعتنا کیا ہے، اہتمام کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح حافظ سخاوی نے یہ بات بھی کہی ہے کہ نخبہ جو ہے نا، نخبہ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ سخاوی نہ نہیں، ابن الوزیر جمانی نے، ابن الوزیر جمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسبال المطر میں کہا ہے کہ حافظ نے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے نخبہ سفر کی حالت میں لکھا ہے، گھر میں نہیں، سفر میں. سب کچھ تو یاد تھا ان کو. ہمارے طرح تو نہیں کہ ایک لفظ لکھنے کے لیے بھی کتابیں دیکھنی پڑتی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. رہ گئی نخبہ کی سب سے پہلی طبع. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی طبع ہندوستان میں ہوئی 1272 میں. نخبہ کی سب سے پہلی طبع جو ہے نا وہ 1272 میں. پھر معاشرہ کے یہ مطبع انصاری میں بھی چھپی ہندوستان میں، اور بھی دوسرے کہنا چاہیے کہ مطابع سے، ہندوستان کے مطابع سے. بعد میں یہ چھپی ہے مصر میں اور عرب میں. پاکستان یہاں سب سے پہلے چھپی ہندوستان. بلکہ اس سے بھی پہلے معاشرہ نخبہ کے 1862 میں، 1862 ہجری میں یہ، ہاں 1862 میں شرح نخبۃ الفکر. ہاں جی، عیسوی ہجری نہیں، 1862 عیسوی میں. اور یہ چھپی ہے بنگال سے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی تصحیح میں کپتان ولیم کا نام ہے جو عیسائی تھا، اور دوسرے ایک مولوی عبد الحق صاحب تھے. یہ نسخہ مجھے ملا تھا قطر سے، اس کا فوٹو قطر سے. قطر جب میں گیا ہوں تو وہاں کے جو مکتبے، سرکاری مکتبے کے نگران تھے شیخ بلال حافظہ اللہ، تو انہوں نے اس کا مجھے فوٹو دیا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون گھر سے لے گئے، مجھے کوئی سمجھ نہیں. وہ نسخہ مجھے اب مل نہیں رہا، ذرا بہت افسوس ہے جس کا. وہ حجری طبع تھی، سب سے قدیم طبع یہ 1862 کی. اور یہ متن کے ساتھ شرح، یہ شرح نخبۃ الفکر جس کو ہم کہتے ہیں، توضیح نخبۃ الفکر، یہ تھی سب سے پہلے. پھر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے،
اس کے بعد ایک عرصہ بعد جیسے پہلے بتلایا ہے یہ نزہۃ النظر لکھی ہے. ہاں خود حافظ نے اس متن کی خود شرح کی. اللہ اکبر کبیر. ایک بات میں بھول گیا ذکر کرنی کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتابیں ہیں نا، ہاں جی، یہ حافظ صاحب کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے بارے میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے بڑا عجیب، جو جواہر میں بھی ہے اور البدر الطالع میں بھی ہے اور لحظ الالحاظ میں بھی، 3 کتابوں. کہتے ہیں لست راضیا عن شیء من تصانیفی لانی عملتہ فی ابتداء الامر ثم لم یتہیأ لی من تحریرها سوا شرح البخاری و مقدمتہ والمشتبہ والتہذیب ولسان المیزان ولو استقبلت من امری ما استدبرت تو لم اتقید بالذہب. یہ کہتے ہیں کہ مجھے جن کتابوں پر زیادہ اعتماد ہے وہ ہے شرح بخاری ہے، مقدمہ ہے، مشتبہ ہے اور تہذیب ہے اور لسان المیزان ہے. اور اسی میں انہوں نے کہا ہے کہ کاش کہ میں ذابی کے ساتھ مقید اپنے آپ کو نہ کرتا. یہ بات حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے. اور ایک قول میں یہ بھی ہے، ایک اور موقع پر انہوں نے فرمایا کہ یہ میری شرح بخاری کی تغلیق التعلیق اور نخبہ کو بھی انہوں نے اپنی پسندیدہ کتابوں میں شمار کیا ہے. یہ بات میں نے ذکر کیا ہے کہ حافظ صحابی نے بھی ذکر کی ہے اور بدر الطالع میں حافظ شوقانی نے بھی اور لحظ الالحاظ کے مصنف نے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. لحظ الالحاظ ہے ابن فہد کی رحمۃ اللہ علیہ. نحظ الالحاظ لام ہا توئے زوئے قا وا تا نے تے نے الف با تا نے لحظ الالحاظ. شاید نخبہ یہ سفر کیا رہتا ہے لیکن سفر کی حالت میں یہ نخبہ لکھا وہ میں نے ذکر کیا ہے نا. وبعد فالنخبۃ فی علم الاثر مختصر یا حبذا من مختصر الفہ الحافظ فی حال السفر وهو شہاب بن علی بن حجر. یہ اسبال المتن ہے، متن ہے جو یعنی نظم کیا ہے اس کو علامہ صنعانی یمانی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. اب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس شرح جو ہے نا، یہ شرح حافظ ابن حجر کی، حافظ ابن حجر کی شرح سے پہلے نتیجۃ النظر فی نخبۃ الفکر علامہ کمال الدین شومنی کمال الدین شومنی نتیجۃ النظر فی نخبۃ الفکر. یہ چھپ گئی ہے، چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. سمجھے بھائی. اور اس کی جو شروع ہے، یعنی یہ شرح تو ہے نا خود حافظ سے پہلے، اور حافظ نے اس شرح کا اشارہ کیا اپنی کتاب میں. آگے آپ پڑھیں گے وہاں حافظ کہتے ہیں کہ میرا بعد میں خیال آیا کہ جناب اس کی شرح کروں. بعد نے مطالبہ بھی کیا اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے لأن صاحب البیت ادری بما فیہ ہے، گھر والا خود جانتا ہے کہ اس میں گھر میں کیا ہے. اس لیے میں نے اپنے اس متن کی خود شرح
مناسب سمجھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے اس کی شروع ہے، یہ 2-3 باتیں ہیں یہ کر لیں، اور ان میں جو متداول ہے شروع وہ علامہ علی قاری کی شرح ہے، علامہ مناوی کی ہے، عبدالرؤوف مناوی کی الیواقیت والدرر، اور اسی طرح قضاء الوتر ہے شیخ برہان الدین ابراہیم بن ابراہیم کی، اور امعان النظر ہے شیخ محمد اکرم سندھی کی، شیخ محمد اکرم سندھی، یہ چاروں کتابیں چھپی ہوئی، چاروں شروع چھپی ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ مولانا عبدالحی لکھنوی نے الجرح رفع و تکمیل میں کہا ہے کہ یہ شیخ محمد اکرم سندھی کی جو امعان النظر ہے نا، یہ تمام شروع سے احسن ہے۔ وہ احسن و شروع شرح النخبہ، یہ لفظ ہے ان کا، وہ احسن و شروع النخبہ، احسن و شروع شرح النخبہ۔ پھر باقی رہا جناب، اس کے علاوہ بھی شروع ہیں، اس کے حواشی بھی لکھے گئے ہیں، پھر اس کتاب کو نظم کرنے والے بھی آئے ہیں، اور نظم کرنے والوں کی پھر شرح کرنے والے بھی آئے ہیں وہ متن کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں، بعد نے ذکر کیا ہے کہ نزہہ کا اختصار کرنے والے، اس کی شرح کرنے والے، اس کی نظم کرنے والے، نظم کی پھر شرح کرنے والے، اس پر جو کتابیں ہیں وہ کم و بیش 108 ہیں نزہہ کے بارے میں۔ تو یہ ہے میرے بھائی نزہۃ النظر اور نخبۃ الفکر، سمجھے بات؟